سوال: مرد و عورت کے وضو اور غسل میں کیا فرق ہے؟ جواب: نمبر 1، عورت مسواک کے بجائے دنداسہ استعمال کرے تو بھی سنت ہے۔ نمبر 2، عورت نے اگر ناک میں زیور پہنا ہے تو اسے حرکت دے اور اس کے نیچے سے پانی گزارے۔ اسی طرح ہاتھ، پاؤں کے چھلے، انگوٹھی اور کلائی کی چوڑیاں وغیرہ کے نیچے سے بھی پانی گزارے۔ نمبر 3، مرد کے سر کے بال جتنے بڑے ہوں، غسل میں ہر بال کو مکمل دھونا ضروری ہے، مگر عورت پر صرف اتنا لازم ہے کہ وہ ہر بال کی جڑ تک پانی ضرور پہنچائے۔ غسل میں باقی بالوں کا دھونا فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، کانوں کے زیور کو حرکت دے کر اس کے نیچے سے پانی گزارے۔ ہاں، ناک اور کانوں کے بند سوراخ میں پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، مگر باقی زیور کے نیچے سے بہانا ضروری ہے۔ سوال: وضو غسل کے فرض، سنت اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ جواب: نمبر 1، وضو اور غسل میں جو چیزیں فرض ہیں، ان کے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان فرضوں میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا یا وہ فرض مکمل نہیں دھلا تو وضو اور غسل بالکل نہیں ہوگا۔ جیسے وضو میں منہ دھونا فرض ہے، تو اگر رخسار یا پیشانی وغیرہ سے کوئی جگہ ایک تل کے برابر رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح غسل میں تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اگر بدن میں سے کوئی جگہ تل برابر بلکہ سوئی کے ناکے برابر دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وضو اور غسل میں سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر سنت رہ گئی تو وضو اور غسل ہو جائے گا، مگر ثواب کم ملے گا، اور سنت چھوڑنے کی عادت بنا لی تو گناہ بھی ملے گا۔ جیسے وضو میں کلی کرنا سنت ہے، تو اگر کلی نہ کی تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ کلی وضو میں فرض نہیں ہے، لیکن کلی کے چھوڑنے پر ثواب کم ملے گا۔ نمبر 3، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر مستحب پر عمل کریں تو ثواب ملے گا اور چھوڑنے پر گناہ نہیں ملے گا۔ نمبر 4، مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس مکروہ کام کے کرنے سے وضو اور غسل تو ہو جائے گا، مگر شریعت کی نظر میں وہ فعل ناپسندیدہ شمار کیا جائے گا اور ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی۔ وضو اور غسل میں احتیاطی تدابیر۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کوئی بھی جگہ ایک تل کے برابر دھلنے سے نہ رہے۔ جیسے موٹے شخص پر لازم ہے کہ وہ ناف میں انگلی ڈال کر پانی پہنچائے وغیرہ۔ اسی طرح خواتین ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر اس کے نیچے پانی پہنچائیں وغیرہ۔ سوال: کیا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: غسل کے بعد وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل کے بعد وضو کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں، علامہ نوح افندی نے فرمایا، بلکہ اس مسئلے میں جو حدیث وارد ہوئی وہ اس کی کراہیت پر دلالت کرتی ہے۔